میں نے کہا میرا تو خیال ہے کہ نظموں کی سزا کے طور پر ناشاد صاحب کو کسی ویرانے میں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ وہاں سے پیدل مارچ کرتے ہوئے واپس شہر پہنچے۔ بالکل ٹھیک ہے جناب، پیدل چلنے سے ذرا ان کی چربی بھی پگھلے گی۔ صفدر نے میری تجویز کو سراہا۔ نظموں کی بات تو ہم یوں ہی ازراہ تنفنن کرنے لگے تھے، ورنہ اس گاڑی میں لفٹ لیتے ہی ہم یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ ڈرائیور سمیت ان تینوں صاحبان کو راستے میں کسی سنسان جگہ اتار دیں گے اور خود گاڑی لے کر کسی محفوظ مقام تک پہنچ جائیں گے، اور یہ محفوظ مقام ظاہر ہے صفدر کا کوارٹر ہی تھا۔ وقوع سے قریباً 8 میل آگے آنے کے بعد صفدر نے سرکنڈوں کے درمیان ایک مناسب سے مقام پر گاڑی رکوا لی۔ دونوں اخبار نویس خشمگین نظروں سے ہمیں گھور رہے تھے۔ صفدر نے فرد جرم عائد کرتے ہوئے نوٹ بک راجندر ناشاد صاحب کی گود میں پھینک دی اور بولا، یہ کیسی نظم ہے؟ سیدھی سیدھی واہیاتی ہے۔ میرا دوست پردیسی کہا کرتا تھا، اچھی شاعری وہ ہوتی ہے جسے پڑھ کر یا سن کر بندے کو اپنی بچھڑی محبوبہ یاد آنے لگے، اور فحش شاعری وہ ہوتی ہے جسے پڑھ کر بیوی یاد آنے لگے۔ پتہ نہیں وہ درست کہتا تھا یا غلط۔ بہرحال تمہاری اس شاعری کی سزا یہ ہے کہ تم اس جنگل میں اتر جاؤ۔ چلو شاباش، نیچے اترو، سر جھکا کر اور الحمدللہ پڑھ کر۔ اوفو، یہ کیا بےہودگی ہے؟ تم ہمارے ساتھ ہی نہیں پوری صحافی برادری کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہو۔ ہم تم کو ٹھیک کر دیں گا، فربہ اندام نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ فی الحال تم اس ویرانے میں بیٹھ کر اپنی نظموں کو ٹھیک کرو، اور اگر اس کے بعد بھی کچھ وقت بچ رہے تو 1-2 اچھی نظمیں لکھو۔ سنا ہے تنہائی اور سکون پا کر شاعر حضرات کی تخلیقی صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں، اس سے زیادہ سکون اور خاموشی بھلا اور کہاں ہوگی؟ راجندر ناشاد چٹخ کر بولا، تم جانتے ہو ہم کو جنازے میں شرکت کرنی ہے۔ شرکت کرنی تھی، اب تم شرکت نہیں کر سکو گے، بلکہ یہاں بیٹھ کر نظم لکھو گے۔ اس نظم کا عنوان یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جنازہ جو میرا نہ ہوا، یعنی وہ جنازہ جس میں تم نے میرے پہنچنے کا انتظار نہیں کیا۔ دیکھو تم صحافیوں سے ٹکر لے رہے ہو۔ راجندر ناشاد چیخا، صحافیوں سے نہیں، ایک XX شاعر سے ٹکر لے رہے ہیں، چلو نیچے۔ میں نے اسے رائفل کی نال سے ٹہوکا دیا۔ رائفل کے نویس نے راجندر ناشاد کا غصہ کافور کر دیا اور وہ لرزتا کانپتا گاڑی سے اتر گیا۔ چلو تم دونوں بھی اترو، میں نے راجندر ناشاد کے ساتھیوں سے کہا۔ ناشاد کے پہلو میں بیٹھا وہ شخص تو اتر گیا، لیکن ڈرائیور لڑکا متذبذب نظر آ رہا تھا۔ ہماری گفتگو کے دوران میں وہ بڑے پرسکون طریقے سے بیٹھا رہا تھا، بلکہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ناشاد کی بے عزتی پر وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہے۔ شاید اس کو کوئی پرانی پرخاش تھی۔ وہ سرگوشی میں کہنے لگا، صاحب آپ نے جو کچھ بھی کیا نا بہت اچھا کیا ہے۔ یہ سالہ ہے اسی قابل، اتنی گندی نظمیں لکھتا ہے کہ میری بیوی کانوں میں انگلیاں دے کر پڑتی ہے۔ لیکن صاحب مجھ کو یہاں مت چھوڑیں، پیدل چل چل کر ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ ہما یارانے دوزخ، جو کچھ یہ کریں گے تم بھی کرنا۔ صاحب یہ تو شاعر لوگ ہیں، بیٹھ کر نظمیں لکھیں گے، پھر تو تمہارے یہاں رکنا اور بھی ضروری ہے۔ جب شاعر کچھ لکھ لیتا ہے تو اسے کچھ سامے کی اشد ضرورت پڑتی ہے۔ چلو نیچے اترو شاباش۔ میں نے اسے بھی گاڑی سے اتار دیا۔ چند ہی لمحے بعد ہم ایک نیم پختہ راستے پر سفر کرتے ہوئے واپس ہائی وے کی طرف جا رہے تھے۔ ہماری منزل ایک بار پھر حیدرآباد تھی۔ ہم بخشو اور نوابزادی شاہین کو کوارٹر میں چھوڑ کر آئے تھے۔ بیرونی دروازے کو باہر سے تالا لگا ہوا تھا۔ اس بات کا امکان بہت کم تھا کہ بخشو یا نوابزادی میں سے کوئی وہاں سے نکلے گا، پھر بھی دل کو دھڑکا سا لگا تھا۔ مجھے نوابزادی شاہین کی طرف سے فکر لاحق تھی۔ اس وقت وہ صرف نوابزادی ہی تھی جو ہمیں گمشدہ صندوقوں کے بارے میں کچھ سراغ دے سکتی تھی۔ اگر وہ اپنے سیلانی موڈ کے زیر اثر پھر کہیں غائب ہو جاتی تو ہم جہاں کے تہاں کھڑے رہ جاتے۔ اس صورتحال کے لیے پنجابی میں ایک بڑا عامیانہ سا محاورہ ہے، جتھے دی کھوتی اتھے ہی کھلوتی، اور ہم اس محاورے کی زد میں آنا نہیں چاہتے تھے۔ واپسی کا سفر ہم نے قریباً 1 گھنٹے میں مکمل کیا اور دوپہر 3 بجے کے لگ بھگ واپس نواز کالونی پہنچ گئے۔ ہم اسی گاڑی میں تھے جس پر پریس کی نمبر پلیٹ لگی تھی۔ گاڑی ہم نے کوارٹر سے 1 فرلانگ دور ہی روک دی اور پیدل چل کر کوارٹر پہنچ گئے۔ یہ دیکھ کر دلی اطمینان نصیب ہوا کہ بیرونی دروازے پر تالا جوں کا تو موجود ہے۔ ہم تالا کھول کر اندر داخل ہوئے۔ نوابزادی شاہین بخشو کے ساتھ اندرونی کمرے میں موجود تھی۔ کھانے کی ٹرے میں 2 جلے ہوئے ناقابل شناخت ٹکڑے پڑے تھے۔ غور سے دیکھنے پر اندازہ ہوا کہ یہ روٹیاں ہیں۔ ایک پلیٹ میں سالن بھی موجود تھا، یہ بھی اپنی جگہ دیکھنے کی چیز تھا۔ آلو کریلے پکائے گئے تھے، لیکن کریلوں کو چھیلنے یا کاٹنے کی زحمت نہیں کی گئی تھی۔ وہ شوربے میں ایسے پڑے تھے جیسے ابھی ابھی بیل سے توڑے گئے ہوں۔ نوابزادی شاہین شرمندہ سی ایک طرف بیٹھی تھی۔
ہمیں یہ جاننے میں دشواری نہیں ہوئی کہ نواب زادی صاحبہ نے کھانا پکانے کی کوشش فرمائی ہے۔ بیچاری کی ناک پر ابھی تک آٹا لگا تھا اور ایک ہاتھ کی انگلی پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس کی انگلی کو ناہنجار گستاخ توے نے بوسہ دینے کی کوشش کی تھی۔ نواب زادی نوابانہ ناز و نم میں پلی تھی۔ انگلینڈ میں بھی اس نے تنکا پکڑ کر دوہرا نہیں کیا تھا۔ وہ بھلا امور خانہ داری کیسے انجام دے سکتی تھی؟ اس کا اپنا معاملہ ہوتا تو وہ شاید کچن میں گھسنے کے بجائے 2-3 دن بھوکا رہنے کو ترجیح دیتی، لیکن بخشو کی خاطر اسے کھانا پکانا پڑا تھا۔ اور روٹیاں ہیں، تم دونوں بھی کھانا کھا لو، نواب زادی نے جھکی جھکی نظروں سے کہا۔ کھانا تو ہم کھا کر آئے ہیں، صفدر نے جلدی سے کہا، جیسے اسے ڈر ہو کہ نواب زادی اسے زبردستی سالم کریرا نگلنے پر مجبور کر دے گی۔ کچھ پتہ چلا ماسی کا؟ نہیں، ابھی نہیں۔ 4-5 اسپتالوں میں دیکھا ہے لیکن کہیں پتہ نہیں چلا۔ 4-5 گھنٹے میں تم صرف 5-6 اسپتال ہی دیکھ سکے ہو؟ نواب زادی نے حیرت سے پوچھا۔ ایک اور پھڈا کھڑا ہو گیا تھا، کچھ لوگ پیچھے پڑ گئے تھے، بڑی مشکل سے جان چھوٹی ہے۔ اور صفدر، تمہاری گاڑی کہاں ہے؟ گاڑی تو شہادت پا گئی۔ کہ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، کہ یوں ہی ہانک رہا ہے، احتیاطاً کچھ فاصلے پر کھڑی کرائے ہیں۔ نواب زادی اتنی بچی نہیں تھی، وہ سمجھ گئی تھی کہ ہمارے ساتھ اور گاڑی کے ساتھ کوئی اہم واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ بہرحال اس نے ہمیں کریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ صفدر کو نواب زادی شاہین کے پاس چھوڑ کر میں دوسرے کمرے میں آیا۔ یہاں ٹیلی فون سیٹ رکھا تھا۔ میں نے مسٹر جی کلارک کا نمبر ڈائل کیا۔ پہلے سیکریٹری کی آواز آئی۔ میں نے اپنا تعارف کروایا۔ چند لمحے بعد امریکی ارب پتی بنفس نفیس لائن پر موجود تھا۔ ہیلو شاہ جہان، تم اب تک کہاں تھے؟ ہم بہت پریشان تھے تمہارے لیے۔ کلارک صاحب پرجوش آواز میں بولے۔ میں آپ کے آس پاس ہی رہا ہوں جناب، اب میں زیادہ دور نہیں ہوں، یہاں حیدرآباد سے ہی بول رہا ہوں۔ بتانے میں رسک ہے ورنہ آپ کو اپنا ایڈریس وغیرہ بھی بتا دیتا۔ خیر کوئی بات نہیں، تم ٹھیک ہو نا؟ ادھر جگرگہ سے بڑی دھماکہ خیز خبریں مل رہی ہیں۔ پہلے بانسوں کے جنگل میں شکارگاہ کو آگ لگی، پھر بڑی نہر کے کنارے کسی باغ میں زبردست پولیس مقابلہ ہوا۔ پتہ چلا کہ 3-4 پولیس والے مارے گئے ہیں۔ تمہیں تو ان واقعات کا پتہ ہی ہوگا۔ بالکل پتہ ہے جی، بلکہ میں ان واقعات کے چشمدید گواہ ہوں۔ ملاقات ہوگی تو سب کچھ تفصیل سے بتاؤں گا۔ کلارک صاحب بولے۔ مقامی لوگوں میں بڑا خوف و ہراس پایا جاتا ہے، بڑے ہی سادہ لوگ ہیں، وہ ان واقعات کو بھی جن بھوتوں کی کارستانی قرار دے رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ پولیس والے جنات کے ہاتھوں ہلاک ہوئے ہیں، اور وہ روحانی پیشوا حضرت گرو بھی، جسے بے ہوشی کی حالت میں اسپتال پہنچایا گیا تھا۔ تمہیں پتہ چل ہی گیا ہوگا، وہ روحانی پیشوا کل رات پچھلے پہر ہلاک ہو گیا ہے۔ جی ہاں، مجھے بھی تھوڑی دیر پہلے ہی معلوم ہو گیا ہے۔ تمہیں جس کام کے لیے بھیجا تھا اس کا کیا بنا؟ مسٹر جی کلارک کا اشارہ خدا بخش کے قاتل کی طرف تھا۔ میرے جگرگہ جانے کا اصل مقصد اس قاتل کی تلاش ہی تھا۔ وہ قاتل مجھے مل گیا تھا اور ساتھ والے کمرے میں آلو کریلے کھا کر بے خبری کی نیند سو رہا تھا، لیکن میں فی الحال اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ کلارک صاحب کو قاتل کی موجودگی سے آگاہ کر سکتا۔ میں قاتل کے بہت قریب پہنچ گیا ہوں جناب، اس بارے میں آپ کو جلد رپورٹ دوں گا۔ فی الحال میں نے ایک ضروری کام کے لیے آپ کو زحمت دی ہے۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ بڑی نہر کے پاس باغ میں جو پولیس مقابلہ ہوا اس میں ایک عورت عائشہ شدید زخمی ہوئی تھی۔ وہ گولی کھا کر گری تھی اور پھر آگ لگنے سے جھلس گئی تھی۔ میری اطلاعات کے مطابق اسے حیدرآباد کے کسی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ میں اس کے بارے میں فوری طور پر جاننا چاہتا ہوں۔ میری پوزیشن ایسی نہیں کہ میں خود اسے ڈھونڈ سکوں۔ میں چاہتا ہوں کہ… میں سمجھ گیا، تم اس عورت کا حلیہ وغیرہ بتاؤ، میں جلد سے جلد تمہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں نے مسٹر کلارک کو ماسی عائشہ کا حلیہ بتایا اور دیگر تفصیلات سے آگاہ کیا۔ مسٹر کلارک میرا فون نمبر جاننا چاہ رہے تھے، لیکن میں نے اس سلسلے میں احتیاط سے کام لیا اور کلارک صاحب کو بتایا کہ مجھے خود نہیں معلوم کہ میں کس نمبر سے کال کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں 1.5 گھنٹے تک دوبارہ ان کو فون کروں گا۔ شام کا کھانا صفدر نے خود تیار کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ماہر باورچی کی سی لذت پیدا ہو چکی تھی۔ کھانے کے بعد میں نے مسٹر کلارک کو پھر فون کیا۔ پہلے ان کے پرسنل سیکرٹری نے بات کی، پھر کلارک صاحب خود فون پر آ گئے۔ میری توقعات کے مطابق انہوں نے ماسی کا پتہ لگا لیا تھا۔ تمہارا کام تو 1 گھنٹے میں ہی ہو گیا تھا، میں کافی دیر سے تمہارے فون کا ویٹ کر رہا تھا۔ عائشہ نامی وہ عورت گارڈن اسپتال کے برن یونٹ میں ہے۔ ایک مقامی پولیس سرجن میرا واقف کار ہے، وہ خود اسپتال میں عورت سے مل کر آیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ عورت کی حالت ٹھیک نہیں، اس کے جسم کا 1/3 حصہ جل چکا ہے اور وہ سخت نگہداشت میں ہے۔ اس کے سینے میں بھی گولی لگی تھی۔ بہرحال اس گولی نے اسے شدید نقصان نہیں پہنچایا اور وہ نکالی جا چکی ہے۔
عورت کو اصل خطرہ ان زخموں کی وجہ سے ہے جو جھلسنے کے سبب آئے ہیں. اگر وہ 2-3 دن نکال گئی تو پھر اس کے بچنے کے امکانات ہیں. ایک لمحے کا توقف کر کے کلارک صاحب نے پوچھا, کیا اس عورت کا کوئی بیٹا بھی ہے؟ جی ہاں, وہ اپنے بیٹے کو بہت یاد کرتی ہے. سوتے جاگتے بیٹے کا نام اس کی زبان پر ہے. میرے سرجن دوست کا کہنا ہے کہ عورت میں اس بات کی شدید خواہش موجود ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی خاطر زندہ رہے, اور جن مریضوں میں زندہ رہنے کی شدید خواہش پیدا ہو جاتی ہے وہ اکثر سروائیو بھی کر جاتے ہیں. خدا کرے ایسا ہی ہو. میرے منہ سے نکلا, کیا تم اس کے بیٹے کو جانتے ہو؟ کسی حد تک. میں انہیں کیسے بتاتا کہ یہی وہ بیٹا ہے جو خدا بخش کا قاتل ہے اور جس کا کھوج لگانے کے لیے مسٹر کلارک نے مجھے حیدرآباد کے مضافات میں بھیجا تھا. اگر میں یہ بتا دیتا تو مجھے یہ بھی بتانا پڑتا کہ خدا بخش کب, کیوں اور کیسے قتل ہوا, اور اگر یہ رودات بتائی جاتی تو پھر اس میں نوابزادی کا ذکر بھی آتا, اور میں ابھی نوابزادی کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا. اس علاقے کی بساط پر دفینے کی جو جنگ لڑی جا رہی تھی, نوابزادی شاہین اس میں سب سے اہم مہرہ تھی, اور میں اس مہرے کو محفوظ رکھنا چاہتا تھا. میں نے موضوع بدلنے کی خاطر مسٹر کلارک سے مشتبہ کور کے بارے میں پوچھا. انہوں نے بتایا, مسٹر مشتبہ واپس آ گئے ہیں اور میرے ہی پاس ٹھہرے ہوئے ہیں. وہ تمہاری واپسی کی شدت سے منتظر ہیں. ان کے علاوہ کل اپنے خاص آدمی کو وہ لندن بھیج رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر نوابزادی شاہین کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے. میری طرح ان کا بھی یہی خیال ہے کہ نوابزادی ہمیں دفینے کے بارے میں کوئی سراغ دے سکتی ہے. بجے ارشاد فرمایا آپ نے, میں نے کہا, اور چند رسمی باتوں کے بعد کلارک صاحب سے اجازت لی. گنجان آبادی میں واقع اس مکان کے اندر ہم بالکل محفوظ تھے. چھڑے چھاٹ لوگوں کو محلے دار شک کی نظروں سے دیکھتے ہیں, لیکن صفدر نے یہاں اپنی عزت بنا رکھی تھی. اخبار والوں کی کار ہم نے اپنے محلے سے کافی فاصلے پر چھوڑ دی تھی, لہٰذا اس کار کی وجہ سے ہمیں کوئی خطرہ درپیش نہیں تھا. جو ہل مین کار ہائی وے پر جل گئی تھی اس کی نمبر پلیٹ بھی جعلی تھی. اس کار کی وجہ سے بھی ہمارا سراغ نہیں لگ سکتا تھا. مسٹر کلارک کو فون کرنے کے بعد میں نے نوابزادی شاہین کو یہ اطلاع دی کہ ماسی عائشہ کا پتہ چل گیا ہے. وہ ایک مقامی اسپتال میں زیر علاج ہے اور آپریشن کے ذریعے اس کی گولی بھی نکال دی گئی ہے. ماسی کا زندہ ہونا خوشخبری سے کم نہیں تھا. نوابزادی کی آنکھوں میں نمی تیر گئی. اس نے لفظوں اور اشاروں کی مدد سے بخشو کو بھی اس خبر سے آگاہ کیا. اس آگاہی کے بعد بخشو کے چہرے پر تشویش کا سیاہ رنگ قدرے دھیما پڑ گیا. اس کی رال جو خشک ہو چکی تھی آہستہ آہستہ پھر بہنے لگی. یہ اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ ماں کے حوالے سے اس کا دکھ کچھ کم ہوا ہے. صفدر کے منع کرنے کے باوجود نوابزادی شاہین کچن میں گھس گئی اور ہمارے لیے چائے بنا لائی. یہ بڑی عبرتناک قسم کی چائے تھی. چینی بے حد تیز تھی اور اندر سے پیاز کی بھینی بھینی خوشبو بھی آ رہی تھی. لیکن چونکہ یہ چائے محبت سے تیار کی گئی تھی لہٰذا ہم نے خون پسینہ ایک کر کے پی لی. اگر زری گل ہوتا تو اس موقع پر یہ شعر ضرور پڑتا: اظہار بھی مشکل ہے, چپ رہ بھی نہیں سکتے, مجبور ہے اوف اللہ, کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. نہ صرف ہم نے چائے پی بلکہ دل کھول کر نوابزادی شاہین کی مہارت کی تعریف بھی کی. اس تعریف کی پاداش میں ہمیں آدھا کپ چائے مزید پینا پڑی. ہم نے یہ نیکی بھی کر ڈالی کیونکہ اس نیکی کے سبب اور چائے نہیں بچی اور اس بات کا امکان ختم ہو گیا کہ نوابزادی اپنی تیار کی ہوئی چائے پی کر آپ ہی شرمندہ ہو. نوابزادی لیٹنے کے لیے کمرے میں چلی گئی تو صفدر بولا: نوابزادی صاحبہ بظاہر جتنی تیز ترار اور چنچل نظر آتی ہیں اندر سے اتنی ہی معصوم اور سادہ دل ہیں. انہوں نے شاہانہ ماحول میں آنکھ کھولی ہے اور اب تک کی زندگی اسی ماحول میں گزاری ہے. جو لوگ ایسے پرتکلف ماحول میں پرورش پاتے ہیں وہ عام لوگوں سے کچھ مختلف ہو جاتے ہیں. کئی معاملات میں وہ ہوشیار اور کئی میں بالکل نابلد ہوتے ہیں. لگتا ہے نوابزادی کو تم کافی زیادہ جاننے لگے ہو. جی ہاں, میں جب نواب صاحب کی پرائیویٹ جیل میں تھا تو نوابزادی صاحبہ میرے پاس اکثر آ جاتی تھیں اور پہرو مجھ سے باتیں کرتی تھیں. بالکل کسی رازدار دوست کی طرح وہ ہر بات مجھ سے کہہ دیتی تھیں. جب وہ سلجوق نامی شخص کے ہاتھوں اغوا ہوئی اور ان کی نوبہتہ بھابھی گولی کا شکار ہوئی تو تقریباً 1-2 ماہ وہ مجھ سے ملنے نہیں آئیں. پھر جب آئیں تو میرے سامنے بیٹھ گئیں اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں. انہوں نے خود پر گزرنے والے حادثے کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی میں نے کچھ پوچھا. ہم دونوں کے درمیان جیسے یہ خاموش معاہدہ ہو گیا تھا کہ ہم یہ ناپسندیدہ ذکر کبھی نہیں چھیڑیں گے. اب آپ نے بتایا تو پتہ چلا کہ آپ اس واقعے کے چشمدید گواہ ہیں اور نوابزادی صاحبہ کو ڈاکوؤں سے رہائی دلانے میں آپ کا اور بوٹا سنگھ کا ہاتھ ہے. یہ اغوا والا واقعہ واحد واقعہ ہے جو نوابزادی صاحبہ نے مجھ سے چھپایا ہے, ورنہ وہ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی مجھ سے کھل کر بات کر لیتی تھی. لندن میں وہ آزادانہ ماحول میں گھومتی پھرتی رہی ہیں. یہاں حیدرآباد میں بھی انہوں نے ہر طرح کی محفلیں اٹینڈ کی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہ اب تک اپنی زندگی میں صرف ایک شخص سے متاثر ہوئی ہیں. وہ ان کا ہم وطن نہیں تھا.
بس اتفاق سے اس سے ملاقات ہو گئی تھی. معلوم نہیں اس کی اصل کیا ہے اور وہ کہاں کا رہنے والا ہے، لیکن وہ اسے زندگی بھر نہیں بھلا سکیں گی. وہ ہمیشہ لا علاج درد بن کر ان کے سینے میں رہے گا. اس شخص نے نواب زادی صاحبہ پر ایک بڑا احسان کیا تھا. نواب زادی صاحبہ اس احسان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھیں. اس بندے کو بتانا چاہتی تھی کہ ان کے دل میں اس کے لیے کتنی جگہ ہے. لیکن یہاں بھی نواب زادی صاحبہ کی آن بان آڑے آئی اور وہ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکی. وہ اس سے زبانی بات کرنے کے منصوبے بناتی رہیں، اس کے نام خط لکھ لکھ کر پھاڑتی رہیں. آخر پھر اپنے نوابی خول میں سمٹ کر بیٹھ گئیں. کسی نے سچ ہی کہا ہے جناب، ایسے لوگ اپنی زندگیوں کے گرد ایک آسمان جتنی دیوار بلند کر لیتے ہیں اور پھر زندگی بھر اس دیوار کے قیدی بنے رہتے ہیں. صفدر نے رسمی لہجے میں بات کی تھی، لیکن اس کے الفاظ نے مجھے بری طرح چونکا دیا. صفدر نواب زادی کے حوالے سے کسی شخص کی بات کر رہا تھا، اور جہاں تک ہم وطن نہ ہونے کا تعلق ہے تو وہ میں بھی تھا. نواب زادی نے مجھے بھی خط لکھے تھے اور وہ پھٹے ہوئے خط میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے. لیکن نواب زادی کو مجھ سے کیا وابستگی ہو سکتی ہے؟ کس خیال میں کھو گیا؟ کچھ نہیں، یوں ہی سوچنے لگ گیا تھا. ان نوابوں مہاراجوں کے رویے کچھ ناقابل فہم سے ہوتے ہیں. ہاں، میں تو کہہ رہا تھا کہ نواب زادی صاحبہ نے خود کو خاندانی شان و شوکت کی دیواروں میں چن رکھا ہے، ورنہ وہ اندر سے بڑی نرم اور رومانی مزاج کی لڑکی ہے، بالکل جیسے کوئی لاؤبالی کالجیٹ گرل ہو. اب آپ دیکھ لیں کہ ان کا لاؤبالی پنی ہے نا کہ لاکھوں کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کر چلی آئی ہیں اور ایک غریب باغبان عورت کے ساتھ رہ رہی ہیں اور ایک ایسے شخص کی دیکھ بھال کر رہی ہیں کوئی جس کے قریب بھی جانا پسند نہیں کرتا. شاید آپ کو معلوم نہ ہو، بخشو انہیں بہن کہتا ہے اور وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہیں. صفدر باتیں کر رہا تھا. میں اس کی باتیں سن بھی رہا تھا، لیکن یوں سن رہا تھا جیسے یہ باتیں بہت دور سے میرے کانوں تک پہنچ رہی ہیں. میرا دھیان کہیں اور تھا. ذہن میں ایک بھگدڑ سی مچی ہوئی تھی. بار بار یہ سوال ذہن میں سر اٹھا رہا تھا کہ صفدر نے نواب زادی کے حوالے سے کس شخص کی بات کی ہے. جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، میں نے اپنے نام نواب زادی صاحبہ کے لکھے ہوئے خطوط دیکھے تھے. ان خطوط میں میرا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ میں نے نواب زادی کو سلجوق کے چنگل سے نکالا تھا. کسی خط میں مجھے شاہ جہان صاحب لکھا گیا تھا، کسی میں مسٹر شاہ جہان، کسی میں صرف شاہ جہان صاحب. القاب کے ساتھ ساتھ نفس مضمون میں بھی تبدیلیاں آتی رہی تھیں، لیکن یوں محسوس ہوتا تھا کہ نواب زادی صاحبہ کسی بھی لقب اور مضمون سے مطمئن نہ ہو سکی. آخر انہوں نے خط لکھنے کا ارادہ ہی ترک کر دیا. یہ سارے پھٹے اور مڑے توڑے تشکر نامے مجھے ردی کی ٹوکری سے ملے تھے. اس وقت ایک لمحے کے لیے بھی میرے ذہن میں یہ نہیں آیا تھا کہ ان تشکر ناموں کو کسی بھی حوالے سے محبت نامے کہا جا سکتا ہے. اور اب بھی میں کسی طرح کی خوش فہمی کا شکار نہیں تھا. میں کسی ایسی خوش فہمی کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا تھا. لیکن نہ جانے کیوں میری چھٹی حس پکار کر کہہ رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی بات ہے ضرور. میں نے 2-3 بار شاہین کی نگاہوں میں کوئی عجیب سا جذبہ کروٹ لیتے دیکھا تھا. در حقیقت سلجوق کے ہاتھوں اغوا ہونے کے بعد نواب زادی شاہین اپنی زندگی کی مشکل ترین گھڑیوں سے دوچار ہو گئی تھی. اس موقع پر میں نے اور بوٹا سنگھ نے مردانہ وار آگے بڑھ کر اسے بچایا تھا. بے شک بچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، لیکن ہم نواب زادی کے لیے ایک وسیلہ بنے تھے جسے وہ کبھی فراموش نہیں کر سکتی تھی. زمانے بدل گئے ہیں، لیکن انسان کے بنیادی رویے وہی ہیں جو آج سے 1000 سال پہلے تھے، 10,000 سال پہلے تھے اور 10 لاکھ سال پہلے تھے. قبل از تاریخ کے تاریک دور کی طرح آج بھی عورت پر مرد جھپٹتا ہے، آج بھی وہ مدد کے لیے پکارتی ہے، آج بھی اجنبی قبیلے کا کوئی فرد اس کی مدد کرتا ہے اور آج بھی وہ اپنی عزت بچانے والے سے محبت کرتی ہے. انگنت زمانے گزر گئے، لیکن اس کہانی میں کچھ بھی نہیں بدلا. کردار اور انداز بدل جاتے ہیں، ماحول اور زمانہ بدل جاتا ہے، لیکن کہانی وہی رہتی ہے. یہ کہانی اور ایسی بہت سی کہانیاں ہزاروں سال سے انسانی خون میں سفر کرتی رہی ہیں اور کرتی رہیں گی. بے شک نواب زادی ایک پڑھی لکھی، روشن خیال اور ماڈرن لڑکی تھی، لیکن تھی تو لڑکی، وہی لڑکی جس نے ہزاروں لاکھوں سال پہلے بھی اپنی عزت اور جان بچانے والے کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ محسوس کیا تھا. نواب زادی ایک حسین و جمیل اور طرح دار لڑکی تھی. صنف مخالف کے لیے اس میں زبردست کشش موجود تھی، لیکن مجھے اس میں کبھی دلچسپی محسوس نہیں ہوئی تھی. میں نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا تھا. در حقیقت غزالہ وہ پہلی اور آخری لڑکی تھی جس کے لیے میرے دل و دماغ میں جگہ موجود تھی اور جسے دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی تھیں. باقی جو کچھ تھا دھوکہ تھا یا حالات کا جبر تھا. جیل جانے سے پہلے شراب اور شباب بڑی شدت سے میری زندگی میں موجود تھے. کئی خوبصورت لڑکیوں نے میری راتوں کے اندھیرے مہکائے تھے اور کئی پتھر جسم میری باہوں میں موم ہوئے تھے، لیکن وہ سب جسمانی تقاضے تھے یا وقتی ضرورتیں.
جیل سے نکلنے کے بعد میں نے اپنے آپ میں بہت سی تبدیلیاں کی تھیں. اب شراب میری کمزوری نہیں رہی تھی اور نہ ہی کوئی عورت میری شریک شب بنی تھی. صرف ایک سروج تھی جو کبھی کبھی مجھ پر آ جا پڑتی تھی اور مجھے بہکانے کی کوشش کرتی تھی. لیکن میں جانتا تھا کہ میرے ساتھ سروج کا لگاؤ صرف کاروباری لگاؤ ہے. عشق اور محبت وغیرہ کے الفاظ سروج کی ڈکشنری میں ہی نہیں تھے. وہ صرف دولت سے محبت کرتی تھی یا پھر اپنی ذات سے. اسی دوران میں خرخراہٹ کی مہیب آواز نے مجھے اور صفدر کو چونکا دیا. یہ آواز اندرونی کمرے سے بلند ہو رہی تھی. میں نے اٹھ کر کمرے میں جھانکا. لہیم شہیم بخشو چارپائی پر پھیل کر لیٹا ہوا تھا. یہ اس کے خراٹوں کی آواز تھی. نواب زادی اس کے سرہانے بیٹھی تھی اور کھوئے کھوئے انداز میں بخشو کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی. بخشو کے کریل منظر چہرے کو دیکھ کر نواب زادی کے خوبصورت چہرے کو دیکھنا ایسا ہی تھا جیسے سیاہ رات کے بعد چمکیلے دن کو دیکھ لیا جائے. بدصورتی اور خوبصورتی دونوں متضاد صفات ہیں، لیکن یہ دونوں صفات اس کمرے میں یکجا نظر آ رہی تھیں. میں صفدر کے پاس آ گیا. ہم کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں. صفدر بھی جمائیاں لے رہا تھا. وہ وہیں صوفے پر لیٹ گیا جبکہ میں اندر جا کر چارپائی پر لیٹا. رات 11-12 بجے کا وقت تھا جب کسی کی آہٹ کے سبب اچانک میری آنکھ کھل گئی. یہ آہٹ میرے قریب ہی سے ہوئی تھی. میں نے اٹھ کر دیکھنا چاہا لیکن نیند کا اس قدر غلبہ تھا کہ ارادہ خود بخود ملتوی ہو گیا. چند لمحوں بعد ایک بار پھر کھڑ کھڑ کی آواز سنائی دی. اس مرتبہ یہ آواز بیرونی دروازے کی طرف سے آئی تھی. نیم غنودگی کے عالم میں میں نے سوچا کہ اٹھ کر دیکھ لینا چاہیے، لیکن نیند کے جھونکے ہر خیال کو حرف غلط کی طرح مٹا رہے تھے. نیند سے نبرد آزما ہو کر اسے شکست دینا آسان کام نہیں ہوتا. میں نے بڑی مشکل سے اپنے بوجھل سر کو سنبھالا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا. کمرے کی لائٹ روشن کر کے میں صحن کی طرف بڑھا. یہاں سب کچھ معمول کے مطابق تھا. صفدر بیٹھک میں صوفے پر سو رہا تھا. برآمدے میں جلنے والے چھوٹے بلب کی روشنی میں کوارٹر کا بیرونی دروازہ نظر آ رہا تھا. وہ اندر سے مقفل تھا. مطمئن ہو کر میں واپس کمرے میں آ گیا. نیند ایک بار پھر غلبہ پانے لگی تھی، لیکن میری چھٹی حس مجھے سونے سے باز رکھے ہوئے تھی. 5 منٹ گزرے تھے جب ایک بار پھر بیرونی دروازے پر آہٹ ہوئی. اس دفعہ میں نے تکیے کے نیچے سے کولڈ پسٹل نکالا اور لپک کر صحن میں پہنچا. یہ دیکھ کر 14 طبق روشن ہو گئی کہ بیرونی دروازہ کھلا ہوا ہے. میں دوڑ کر دروازے میں پہنچا اور باہر جھانکا. گلی کے موڑ پر کوئی تیزی سے اوجھل ہوتا نظر آیا. لباس سے اندازہ ہوا کہ وہ کوئی عورت ہے. میں بھی بھاگ کر سنسان گلی کے موڑ پر پہنچا. یہاں مکمل تاریکی تھی، لیکن مجھے ایک ہیولا سا حرکت کرتا نظر آیا. میں چونکہ ننگے پاؤں نکلا تھا اس لیے میرے بھاگنے سے بالکل آواز پیدا نہیں ہوئی. میں نے اس ہیولے کو عقب سے دبوچ لیا. وہ بلا شبہ نواب زادی شاہین تھی. میرے ہاتھوں کی گرفت محسوس کرتے ہی وہ بری طرح مچلی. پھر اس نے گھوم کر میرا چہرہ دیکھا اور کراہی، چھوڑ دو مجھے، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، چھوڑ دو. میں نے اپنے ہاتھوں کی گرفت ختم کر دی لیکن اس کے سامنے کھڑا رہا. کیا بات ہے؟ کیوں جانا چاہتی ہیں آپ؟ اور وہ بھی اتنی رات گئے؟ بس میرا دل گھبرا رہا ہے، پلیز تم جانے دو مجھے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی. لیکن اتنی رات گئے اور بالکل اکیلی، کیسی بات کر رہی ہیں آپ؟ اور پھر بخشو بھی تو ہے، وہ آپ کے بغیر کیسے رہے گا؟ اسے آپ کی ضرورت ہے. وہ میری ذمہ داری نہیں ہے. ویسے بھی اس کی ماں زندہ ہے، وہ کچھ دنوں میں اسپتال سے آ جائے گی. اچھا پہلے آپ گھر تو چلیں، میں آپ کو اس طرح نہیں جانے دوں گا. تو مجھے کیسے روک سکتے ہو؟ دیکھیے آپ ایک سمجھدار لڑکی ہیں، اس طرح گلی میں بحث کرنا ٹھیک نہیں. کوئی جاگ جائے گا تو کیا کہے گا؟ اسی لیے تو کہتی ہوں کہ مجھے جانے دو. اس نے باقاعدہ آگے بڑھنا چاہا. میں نے اس کا بازو پھر سے تھام لیا. وہ روحانسی ہو گئی اور خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی. ساتھ ساتھ وہ دبی آواز میں احتجاج بھی کر رہی تھی. ہماری کشمکش کے دوران ہی ایک قریبی چوبارے کی بتی روشن ہوئی اور گلی کی جانب والی کھڑکیاں کھل گئیں. کون ہے یہاں؟ ایک بھاری بھرکم آواز آئی. اس کے ساتھ ہی کچھ فاصلے سے سائیکل سوار چوکیدار کی سیٹی بھی سنائی دینے لگی. میں نے نوابزادی کو واپس کوارٹر کی طرف کھینچتے ہوئے کہا، کیوں تماشا بنا رہی ہیں؟ چلیں اندر چل کر بات کرتے ہیں. میں اسے بمشکل کوارٹر تک لانے میں کامیاب ہو سکا. بیرونی دروازہ اندر سے بند کر کے میں نوابزادی کو کمرے میں لے آیا. کمرے میں پہنچتے ہی وہ مجھ پر پھٹ پڑی. تم کون ہوتے ہو میرے فیصلے کرنے والے؟ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں. ابھی اور اسی وقت یہاں سے جاؤں گی میں. اس کا سینہ دھوکنی کی طرح چل رہا تھا اور رنگ بھی سرخ گلابی ہو رہا تھا. لیکن ہماری خطا تو بتاتی جائیں. تمہاری کوئی خطا نہیں ہے. تو پھر آپ کی ہوگی. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مجھے اپنا سر بھاری محسوس ہو رہا ہے اور نیند بھی یوں آ رہی ہے جیسے آندھی آتی ہے.
تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ گستاخی معاف. مجھے لگ رہا نواب زادی صاحبہ کہ 1.5 گھنٹہ پہلے جو چائے ہم نے پی تھی اس میں کوئی شے ملا دی گئی تھی. میرا مطلب ہے کوئی نیند کی گولی وغیرہ. نواب زادی کے چہرے پر رنگ سا کر گزر گیا. کیا تم مجھ پر الزام لگانا چاہ رہے ہو؟ نہیں محترمہ، میں تو صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اتنی رات گئے آپ سب کو چھوڑ چھاڑ کر یوں کیوں جا رہی ہیں، جبکہ آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ کچھ لوگ دن رات آپ کو تلاش کر رہے ہیں، اور جو ہی آپ ان کی نگاہ میں آئیں گی وہ سائے کی طرح آپ کا پیچھا کریں گے. اور تم بھی انہی لوگوں میں شامل ہو. میں تم سب کی فطرت سے واقف ہوں. لالچی ہو تم سب. فرق صرف یہ ہے کہ کوئی اپنا لالچ چھپائے ہوئے اور کوئی ظاہر کر دیتا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو تم میرے پیچھے جگرگاہ تک کیوں پہنچے تھے؟ کیا تم اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتے ہو کہ تم دفینے کی تلاش میں نہیں ہو؟ میں نے سگریٹ کا طویل کش لیتے ہوئے کہا. ہاں میں ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں لالچی ہوں. انڈین گورنمنٹ کی کئی ایجنسیاں بھی دفینے کی تلاش میں ہیں. کیا آپ سب کو لالچی ہونے کا تانا دیں گی؟ لالچی ہونا اور بات ہے اور کسی گمشدہ چیز کی تلاش کرنا اور بات. چلو تم نے یہ تو تسلیم کیا کہ تم اس دفینے کی تلاش میں ہو. مجھے یہ تسلیم کرنا ہی تھا. اگر نہ کرتا تو آپ سے پوچھتا کیسے کہ وہ سب کچھ ہے کہاں؟ یعنی تمہارا خیال ہے کہ میں ان صندوقوں کے بارے میں جانتی ہوں؟ خیال نہیں، یقین ہے. مرحوم نواب صاحب جس قدر آپ کے قریب تھے اور کسی کے نہیں تھے، اپنی موت سے قبل وہ آپ کو آگاہ کر چکے تھے کہ صندوق کہاں پہنچائے گئے ہیں. نواب زادی کے چہرے پر زلزلے کے آثار اور آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک تھی. وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی. آخر دل کی بات تمہاری زبان پر آ ہی گئی نا. میں نے بات چھپانے کی کبھی بھی کوشش نہیں کی. دراصل پچھلے 3-4 دن میں ایسی سنجیدہ گفتگو کے لیے وقت ہی نہیں مل سکا. اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں صندوقوں کے بارے میں جانتی ہوں تو کیا کرو گے تم؟ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ مجھے اپنا شریک راز بنا لیں، کیونکہ آپ اکیلی ان صندوقوں کی حفاظت کر سکتی ہیں اور نہ ہی انہیں اپنی مرضی کے مطابق کسی کے سپرد کر سکتی ہیں. آپ جانتی نہیں کیسے خون آشام لوگ آپ کے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں. تم اس سے پہلے بھی مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کر چکے ہو. میرا جواب حتمی اور آخری ہے. میں اس سلسلے میں کوئی بات کرنا پسند نہیں کروں گی. سوال آپ کی پسند یا ناپسند کا نہیں ہے. کچھ لوگ آپ کو مجبور کر دیں گے کہ آپ اس سلسلے میں بات کریں. بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آج کل زبان کھلوانے کے ایسے ایسے طریقے ایجاد ہو چکے ہیں کہ پتھر بھی بولنے لگتے ہیں. آپ تو ایک نازک سی لڑکی ہیں، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن جو لوگ آپ کے پیچھے ہیں وہ اپنے شکار کو جینے دیتے ہیں نہ مرنے. اور آپ یہ بات بھی اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آپ ان سے چھپ سکیں گی. تم اپنی زبان بند رکھو. میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں اور تم مجھے روک نہیں سکتے. اچانک میری نگاہ چارپائی کی دوسری جانب تپائی پر پڑی. اس تپائی پر ایک کتاب رکھی تھی اور کتاب کے نیچے ایک لفافہ دبا ہوا تھا. میرا ہاتھ بے اختیار تپائی کی طرف بڑھا اور میں نے لفافہ کتاب کے نیچے سے نکال لیا. جو ہی لفافہ میرے ہاتھ میں آیا، نواب زادی شاہین مجھ پر جھپٹی. اس نے مجھ سے لفافہ چھیننے کی کوشش کی اور ناکام ہو کر مجھ سے ہاتھا پائی کرنے لگی. چھوڑ دو اسے، میں کہتی ہوں چھوڑ دو. وہ میرے ہاتھ سے لفافہ لینے کی کوشش کر رہی تھی. آپ کیا کر رہی ہیں؟ ہوش میں رہیں. میں نے اسے تنبیہ کی اور پھر اس کی دونوں کلائیاں ایک ہاتھ میں جکڑ دیں. نواب زادی شاہین ایک باوقار لڑکی تھی، لیکن اس وقت وہ بالکل بچکانہ حرکتیں کر رہی تھی. اس نے اپنے دانتوں سے میرے ہاتھ پر کاٹا. درد کی شدید ٹیس اٹھی، لیکن میں نے اس کی کلائیاں نہیں چھوڑی. وہ مایوس ہو کر پاؤں چلانے لگی. اس کے پاؤں میں سینڈل تھے. 2-3 ٹھوکریں میری پنڈلی پر لگیں. میں نے بھنا کر اسے دھکا دیا. وہ لڑکھڑاتی ہوئی چارپائی پر جا گری. میں نے جلدی سے نکل کر دروازہ باہر سے بند کر دیا. اس نے 2-3 بار چیخ کر مجھے دروازہ کھولنے کا حکم دیا، پھر خاموشی چھا گئی. میں نے اندازہ لگایا کہ وہ چارپائی پر بیٹھ کر رونے دھونے لگی ہے. رات کے 12:30 بج رہے تھے. صفدر بیٹھک میں بے خبر سو رہا تھا. اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ ساتھ والے کمرے میں کیا ہوتا رہا ہے. یقیناً وہ بھی خواب آور دوا کے زیر اثر تھا. بخشو بھی اپنی چارپائی پر موجود تھا اور تسلسل سے خراٹے لے رہا تھا. میں نے ان میں سے کسی کو جگانا مناسب نہیں سمجھا. بیٹھک میں جا کر میں نے بند لفافہ دیکھا جو کتاب کے نیچے سے ملا تھا اور جس کے لیے نواب زادی نے مجھ سے ہاتھا پائی کی تھی. میں یہ دیکھ کر چونکا کہ لفافے پر میرا نام لکھا ہے. میں نے لفافہ چاک کیا. اندر سے درمیانے سائز کا ایک پرچہ نکلا. اس پر فاؤنٹین پین سے لکھی ہوئی باریک اور نفیس سی تحریر تھی. لکھا تھا، مسٹر شاہجہان، بہت دنوں سے خواہش تھی کہ اپنے احساسات تم تک پہنچا سکوں، لیکن کوشش کے باوجود اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکی. اب قدرت نے ایک موقع دیا ہے تو میں اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں. مسٹر شاہجہان، میں ٹھیک سے نہیں جانتی کہ تم کون ہو اور کن مقاصد کے تحت حیدرآباد آئے ہو. نہ تمہارے مذہب اور قومیت وغیرہ کے متعلق مجھے قابل بھروسہ معلومات حاصل ہیں. پھر بھی نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں تمہیں جانتی ہوں
اور تم میرے لیے اجنبی نہیں ہو. شاید اس اپنائیت کی وجہ تمہارا وہ سلوک ہے جو تم نے مجھ سے اغوا کے بعد کیا تھا. میں نے تم سے زیادتیاں کی تھیں اور پھر حالات نے ایسی کروٹ لی کہ میں تمہارے رحم و کرم پر آ گئی. تم مجھ سے میری ہر زیادتی کا بدلہ لے سکتے تھے اور حالات تمہیں مجبور بھی کر رہے تھے کہ تم ایسا کرو، لیکن تم نے شرافت اور مردانگی کی مثال قائم کی. میں وہ رات زندگی بھر فراموش نہیں کر سکتی جب تم نے مجھے کپڑے پھاڑنے اور چیخنے چلانے کی ہدایت کی تھی تاکہ مجھے اغوا کرنے والے یقین کر لیں کہ تم مجھ پر زیادتی کر رہے ہو. میں اس احسان کا بوجھ تا زندگی اپنے جسم و جاں پر محسوس کرتی رہوں گی. میری یہ پہلی اور آخری تحریر ہے. شاید آج کے بعد ہماری کبھی ملاقات نہ ہو. میں اپنے دل کی بات تم سے کہہ دینا چاہتی ہوں. تم وہ پہلے مرد ہو جس کے لیے میرا دل انوکھے انداز میں دھڑکا تھا. اگر میں نے ایک نارمل زندگی گزارنی ہوتی اور اپنے جیون ساتھی کے لیے کسی مرد کا انتخاب کرنا ہوتا تو یقین کرو وہ مرد تم ہوتے. اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہو خوش رہو آباد رہو، میں اجازت چاہتی ہوں. میں بخشو کو تمہارے سپرد کیے جا رہی ہوں. امید ہے کہ تم اسے بے سہارا نہیں رہنے دو گے. شاہین شہریار. اس خط کے مندرجات حیران کن تھے. صفدر نے مجھے شاہین کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا اس کی تصدیق اس خط کے ذریعے ہو گئی تھی. اب کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہی تھی. نواب زادی شاہین نے اس خط میں ایک ایسی بات کہہ دی تھی جسے کہنا کسی لڑکی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. نواب زادی شاہین یہ بات اس لیے کہہ گزری تھی کہ اپنی دانست میں وہ ہمیشہ کے لیے ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو رہی تھی. اس کے خط سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے ارادے کہیں بہت دور نکل جانے کے تھے. اس نے سب کچھ منصوبہ بندی کے تحت کیا تھا. گھر چھوڑنے کے لیے اس نے آدھی رات کا وقت منتخب کیا تھا. میری اور صفدر کی چائے میں سلیپنگ پلز ملاتی تھی تاکہ ہم چین کی نیند سوتے رہیں. اسے معمولی سا بھی شبہ نہیں تھا کہ وہ اپنے فرار کے پروگرام پر عمل درآمد نہیں کر سکے گی. یہی وجہ تھی کہ اس کے خط میں بے باکی موجود تھی. 2-3 بار خط پڑھنے کے بعد میں نے اپنی جیب میں رکھ لیا. رات سوتے جاگتے میں گزر گئی. صبح صفدر نے اندرونی کمرے کے دروازے کو باہر سے مقفل دیکھا تو استغفار کیا. میں نے مختصر الفاظ میں اسے رات والے واقعے کے بارے میں بتایا. نواب زادی کے گھر چھوڑنے کے بارے میں سن کر اسے بھی حیرانی ہوئی، تاہم اس نے کہا کہ نواب زادی صاحبہ کی طرف سے یہ اقدام متوقع تھا. وہ ہر شے سے بیزار ہیں اور ایک گمنام لڑکی کی حیثیت سے کہیں دور نکل جانا چاہتی ہیں. میں نے صفدر کو نواب زادی کے خط کے بارے میں ابھی کچھ نہیں بتایا تھا. صفدر ناشتہ تیار کر کے نواب زادی والے کمرے کی طرف گیا تو پتہ چلا کہ اس نے دروازہ اندر سے بند کر رکھا ہے. صفدر نے دستک دی اور کہا کہ وہ ناشتہ لے آیا ہے. صفدر کے بار بار دستک دینے اور پکارنے کے باوجود نواب زادی نے دروازہ نہیں کھولا. اس نے کہا کہ وہ ناشتہ کرنا ہی نہیں چاہتی. تھک ہار کر نواب زادی کے حصے کا ناشتہ بھی میں نے اور صفدر نے زہر مار کیا. عجیب الخلقت بخشو نواب زادی کو اپنے قریب نہ پا کر سخت پریشان تھا. اسے بھی بمشکل مطمئن کیا گیا اور ناشتہ کرایا گیا.